بنی اسرائیل میں ایک نیک اور پاکیزہ عورت تھی، حضرت مریم علیہ السلام۔ وہ بچپن سے ہی مسجد میں عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ نے انہیں پاک دامنی عطا کی تھی۔ ایک دن فرشتہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس انسانی شکل میں آئے۔ مریم گھبرا گئیں اور کہنے لگی، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، تم کون ہو؟ جبریل نے کہا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہیں ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم حیران ہوئی، میری شادی نہیں ہوئی، میں ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ جبریل نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے، جب وہ کہتا ہے ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے۔ یہی ہونے والا بچہ تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ کچھ مہینوں بعد مریم نے اکیلے جنگل میں بچے کو جنم دیا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ تبھی اللہ نے ان سے فرمایا، کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ، اس سے تازی کھجوریں گرے گی، ندی سے پانی پیو اور بچے کو دیکھو۔ مریم عیسیٰ کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگ طعنہ دینے لگے، مریم، یہ تمہارا بچہ کس کا ہے؟ تمہارا باپ نیک تھا، ماں بھی پاک تھی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ مریم نے بات نہیں کی اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ حیران ہوئے، یہ نوزائیدہ بچہ کیسے بولے گا؟ تبھی اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بول کر کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ دنگ رہ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی بہت عقل مند اور علم والے تھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ نے انہیں انجیل بائبل کتاب دی، جس میں رحمت، انصاف اور نیکی کی باتیں تھیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری کرامات دی تاکہ لوگ پہچانیں کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ پہلا، مٹی سے چڑیا بنانا۔ مٹی سے چڑیا بناتے اور اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتی۔ دوسرا، اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کرنا، وہ ہاتھ پھیرتے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ تیسرا، مردوں کو زندہ کرنا، اللہ کے حکم سے مرے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے۔ چوتھا، لوگوں کا کھانا بتانا، وہ بتاتے کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ ان سب سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہوں نے پچھلے نبی حضرت موسیٰ کی تعلیم کی تصدیق کی اور کہا کہ میں اس کے بعد آیا ہوں، لیکن میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اس کا بندہ اور نبی ہوں۔ کچھ لوگ جنہیں حواری کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ساتھی بنے۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حواریوں نے دعا کی کہ اللہ آسمان سے کھانا اتارے۔ عیسیٰ نے دعا کی اور آسمان سے میدہ کھانا اترا۔ یہ ان کی کرامات میں سے ایک بڑی کرامات تھی۔ بہت سے لوگ عیسیٰ کی کرامات دیکھ کر ایمان لائے، لیکن یہودیوں کے بڑے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا کہ عیسیٰ جادوگر ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہوں نے طے کیا کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ یہودیوں نے حکومت سے مل کر عیسیٰ کو پکڑوانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ قرآن میں آتا ہے، انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ جو شخص عیسیٰ کو پکڑنے گیا، اللہ نے اس کا چہرہ عیسیٰ جیسا بنا دیا اور لوگ اسی کو سولی پر چڑھا بیٹھے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دجال کو ماریں گے اور دنیا میں انصاف قائم کریں گے۔ اس کے بعد وہ مریں گے اور مسلمانوں کی طرح دفن کیے جائیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں 4 بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور نبی تھے۔
نہ کہ اس کے بیٹے۔ دوسرا، کرامات اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، کسی کی خود کی طاقت سے نہیں۔ تیسرا، سچائی اور توحید پر ڈٹے رہنا چاہے کتنی مشکل ہو۔ چوتھا، آخرت کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے اور انصاف کریں گے۔